अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पंजाब कॉलेज में जो एक मुबैना वाक़या हुआ, पिछले कई दिन से मुझ पे ये प्रेशर था, मैसेजेस की सूरत में, ईमेल्स की सूरत में, व्हाट्सएप में जो मैसेजेस मौसूल हुए कि मैं इस पे बात क्यों नहीं कर रहा। वेल, हमारी एक पॉलिसी है कि हम डेवलपिंग न्यूज़ पे कोई तबसरा नहीं करते, इसलिए कि वो एक स्पेकुलेशन ही होती है और आमतौर पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि पाकिस्तान में ख़बरें चली हैं, वायरल हुई हैं और उस पे बहुत से लोगों ने तबसरे किए, उससे आपको व्यूज़ तो बड़े अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल एक ज़िम्मेदार इंसान का काम नहीं है कि वो महज़ व्यूज़ की खातिर वो एक बहती गंगा में हाथ धो ले। अब जैसे वो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ या कारी हुज़ैफ़ा का वाक़या हुआ या कब्र पे ताला, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में आते रहते हैं और बाद में वो पता चलता है कि ख़बर ठीक नहीं थी, तो फिर वो एक एम्बैरेसमेंट का वो बायस बनती है और ऑफ़ कोर्स गुनाह जारियत तो अपनी जगह पे है ही। तो इसलिए मैं खामोशी से इस ख़बर को देख रहा था, नोट कर रहा था कि आखिर किसी तरफ तो सूरत हाल जाएगी। लेकिन कई दिन गुज़रने के बाद भी एक ही चीज़ इसमें इंक्रीज़ हुई और वो है गैर यकीनियत, अनसर्टनिटी इसमें बहुत ज़्यादा आई है। तो मैंने आगे अर्ज़ किया है कि आप सिर्फ व्यूज़ की खातिर बहती गंगा में हाथ नहीं धोते हैं। तो आज भी अगर आपको मुझसे ये तवक्को है कि मैं यहाँ पे पुलिस और हुकूमत और कॉलेज की इंतज़ामिया की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक ऐसी शोला बयां कोई तकरीर करूँगा, तो प्लीज़ ये वीडियो आप इससे आगे आप ना देखें, वो आपका हक़ है। लेकिन अगर आप ये सोच के देख रहे हैं तो ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो स्कूल और या माफ़ी चाहता हूँ जो कॉलेज है या जो इंतज़ामिया है या पुलिस है, उसके हक़ में बात करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दूँगा कि इन लोगों ने मुल्क में इंतशार फैला दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। इसलिए कि इस तरह की जो गैर यकीनियत की सूरत हाल होती है उसमें ऐसी आवाज़ें उनका प्रिवेल करना ज़रूरी होता है कि जो इमोशंस से ड्राइव नहीं हो रही हैं बल्कि सैनिटी से वो ड्रिवन हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जो सूरत हाल है वो सामने रख के फिर देखें कि इस पे आगे क्या किया जा सकता है। एक तरफ स्टूडेंट्स का व्यू है और दूसरी तरफ इंतज़ामिया है। उस इंतज़ामिया में मुल्की इंतज़ामिया यानी कि पुलिस भी शामिल है ऑफ़ कोर्स, और जो कॉलेज की इंतज़ामिया है वो भी शामिल है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसके अंदर शामिल है, सूबाई गवर्नमेंट जो है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो उनका व्यू है वो मज़बूत है इस हवाले से कि सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सानेहा बहर हाल हुआ है। वीडियोस लोग अपनी बना रहे हैं एंड कल क्या होगा, कल की तो दूर की बात है, ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं नाउ, जबकि ये रिकॉर्ड हो रही है और जब आप देख रहे होंगे इस टाइम के दौरान क्या क्या अपडेट्स आ चुकी होंगी हम नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल जो दो इस वक्त प्रोडोमिनेंट व्यूज़ हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स सैकड़ों की तादाद में हैं जो उनके बयानिए को मजबूत करते हैं कि ये वाक़या बहरहाल किसी न किसी तरह से हुआ होगा। कम से कम जो बज़ाहिर इसका तासुर है वो यही मिल रहा है। मुज़ाहरे हो रहे हैं, अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसका गेट वगैरह भी तोड़ा गया, और जो टीचर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कंपेन्स की गई कि जो इमोशंस हैं स्टूडेंट्स के वो ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि वो ये लग रहा है कि वो किसी गलत ख़बर को फैला रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन उनके बयानिए में जो कमज़ोरी है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स सामने नहीं आए, कम से कम मेरी नज़र में कोई स्टूडेंट नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं जानता हूँ कि जो विक्टिम लड़की है वो कौन है, या मैं जानती हूँ और ये मेरे पास वीडियो है। सबका बयान जो है वो यही आ रहा है कि मेरे दोस्त ने ये देखा, मेरे सहेली की वो जानने वाली थी, मेरी सहेली की जानने वाली एक और थी, उसने कोई वीडियो बना दी। यानी कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर रेफरेंस पर्सन, किसी और की तरफ रेफ़र किया जाता है। ख़ातून असल में कौन है, एक ख़बर आती है कि एक ख़ातून थी, कभी ख़बरें आती हैं कि नहीं वो दो ख़वातीन थी, कभी ख़बर आती है कि वो कोई और ख़ातून है जिनका घर में कोई एक्सीडेंट हुआ और उनकी बेसिकली उनके बारे में कह दिया कि उनके साथ ये सान्या हुआ है। और ये लोग करने वाले कौन थे, कभी ख़बर आती है कि एक गार्ड था, कभी ख़बर आती है कि एक गार्ड और एक ड्राइवर था। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मजमूई तौर पे एक तरफ स्टूडेंट्स की अददी एतबार से इस बयानिए को मजबूत करते हुए साथ कमज़ोर करती है कि वो ख़ातून कौन हैं, क्या जिनकी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई जा रही हैं क्या वो सच्ची रिपोर्ट्स हैं। इस मामले में वो एक हमारी एसएसपी साहिबा हैं, वो भी आ गई हैं ग़ालिबन इस्लामाबाद से इधर, और वो बहुत बातें कर रही हैं। वो बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है शहर बानो साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ। आम तौर पे जो पहली दफ़ा एक उनके मुंह से जो बात निकलती है, आम तासुर यही है कि चूँकि ये जो बात पुलिस की है
وہ تو ہے ہی ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت کے ساتھ زیادہ ان کا لنک ہے، دیر فور اٹ مے بی دا کیس کہ شاید وہ پولیس کا انڈیپینڈنٹ بیانیہ نہ ہو. تو خیر ایک آفیشیل حیثیت تو ہے ان کی. انہوں نے ایک بات کہی، پریس کانفرنس وغیرہ بھی انہوں نے کی، قرآن کے حوالے بھی انہوں نے دیے، قرآن کی آیات کے حوالے بھی انہوں نے دیے. تو اب وہ خاتون جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بچی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اصل میں وہ واقعہ سچا ہے، وہ تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن جس بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ بچی اور ہے، اور بیسکلی یہ ریپلیس کیا جا رہا ہے رپورٹس وغیرہ سارا کچھ دکھا کے. اب یہاں سے معاملہ پھر تھوڑا سا گڑبڑ کر جاتا ہے. اور اس ساری بات میں ایک اور انارملی جو آتی ہے، ابھی ہم بات کریں جو بچوں کا پرسپیکٹیو ہے، جو گورنمنٹ کا، اس کی طرف ہم آئیں گے، کہ اس ساری بات میں جو ایک انارملی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو بچوں کے حق میں، اور وہ یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم صاحب ہیں انہوں نے تصدیق کر دی. اب انہوں نے کیسے تصدیق کی، کس بیس پہ کی، یہ انہوں نے ریویل نہیں کیا کہ میں نے کیا ایسا دیکھا ہے جس کی بیس پہ مجھ میں ایبسلیوٹ کنوکشن ہے. میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے. بچوں کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بیانیہ مضبوط تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمزوری یہ ہے کہ وہ بچی کون ہے، اس پہ اتنا زیادہ اس وقت غیر یقینیت ہے کہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اصل میں وہ بچی کون ہے، یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا. اور پھر ایسی باتیں بیچ میں کہ 10 دن وہ بچی نہیں آئی. یہ بات بھی بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ 10 دن آج کل تو بچے ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے ہیں. کالج ظاہر سی بات ہے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اسکول پوچھتا ہے کہ وہ بچے کہاں پہ ہیں. سو what exactly is going on کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اس کے اندر جو پولیٹیکل ایک چارج ہے اس کی فیوژن بھی ہمیں نظر آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایک انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہو رہی ہے شاید اس کو بھی یہ سیبوتاج کرنے کی کوشش ہے، تو براہ راست یہ الزام جو ہے وہ تحریک انصاف پہ لگ جاتا ہے. آر دے ریئلی انوالوڈ ان دس؟ اگین کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس وقت اب ہم حکومت کے جو رویہ ہے اس طرف ہم شفٹ ہو رہے ہیں کہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کر رہی ہے. اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ اس وقت حکومت ان بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے کہ جن کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک ساتھی اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے. اٹ ڈزنٹ فیل لائک دیٹ. what ڈز فیل لائک از کہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف کچھ کر رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایسی بات بن گئی ہے اور وہ ایک اتنے بڑے لیول کا ایشو بن گیا ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنا دیں، عدالت سے بات کریں، عدالت کی نگرانی میں آپ ایک کمیٹی بنا دیں جو کہ آزادانہ تحقیقات کریں، کیونکہ اس میں کچھ کوشچنز بڑے کریٹیکل ہیں. پتہ نہیں ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو سوالات اٹھے ہیں مثال کے طور پہ کہ سی سی ٹی وی کیمراز غائب کر دیے گئے. اب کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز تھے بھی یا نہیں تھے، یا واقعی غائب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تصویریں وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن انٹرنیٹ کا دور ہے، تصویریں کسی چیز کی بھی آ سکتی ہیں کہ وہاں پہ ایک نشان لگا ہوا ہے دیوار میں کہ دیکھو یہاں پہ کیمرہ تھا نہیں تھا، لیکن نہیں پتا کہ یہ اسی بیسمنٹ کا ذکر ہے یا اسی کالج کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تصویر یہ اسی کی ہے. نو ون نوز دیز تھنگس. تو ہو سکتا ہے کہ کیمرے ریموو کر دیے گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کیے گئے ہوں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی ایک بنے جس کی سپرویژن عدالت کر رہی ہو، اور اگر پولیس کنٹروورشل ہو گئی ہے تو وہ بھی خود کو ریموو کرے، بلکہ وہ وٹنس کے طور کے سامنے آئے، اس پہ سامنے آئے کہ ابھی تک ہم نے کیا کارروائی کی ہے. جو کالج کی انتظامیہ ہے وہ بتائے وٹنس کے طور پہ کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے. وہ بچے، بالخصوص وہ بچے جو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل ہوا ہے، وہ سامنے آئیں، کمیشن کے سامنے اپنا نام بتائیں. اور گورنمنٹ ایک کام یہ بھی کر سکتی ہے کہ جیسے کرائم رپورٹرز یا اس طرح کی جو سہولتیں ہوتی ہیں کہ آپ انانیمسلی ایک کال کا آپ ایک انتظام کر دیں، لیکن پھر وہ گورنمنٹ خود نہ دیکھے. اگر وہ اس کنٹروورسی میں پڑ گئی ہے اور ان کی بات پہ شک ہو سکتا ہے تو پھر وہ جو کمیشن بیٹھے یہ ان کے پاس سہولت ہو کہ بچے اپنی شناخت ظاہر نہ ہونے کی شرط پر وہ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے بتا سکیں. کوئی ایسا ایک انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے پلیٹ فارم جس پہ آپ کو اپنا فون نمبر رجسٹر کیے بغیر آپ میسیج بھیج سکیں، تو بچے اگر وہاں پہ انفارمیشن ریویل کر سکیں. تو میرے خیال میں اصل اس کا حل یہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا جائے کہ اگر کوئی وکٹم بیچ میں ہے بھی بچی، اور اللہ نہ کرے ہو، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، میں نہیں بالکل یہ چاہوں گا کہ اس میں کوئی ایک پارٹی ٹھیک یا غلط ثابت ہو اس طرح سے کہ اس کی کوسٹ کسی کو اپنی عزت کی صورت میں دینی پڑے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو کم سے کم انصاف تو مل سکے، جو حقیقت ہے وہ خرافات میں گم تو نہ ہو جائے. اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بچے
کر جاتے ہیں. جن بچوں نے شروع میں غلط خبر پھیلائی ہے ان کی کوئی سرزنش ضرور ہونی چاہیے، لیکن موب کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ہجوم کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. عام طور پہ لوگ ایسی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں، ایسے کازز میں حصہ لیتے ہیں کہ وہ خود اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے، وی آر فالوئنگ بینز، اور اس کے بعد ایک بڑے لیول پہ ایک ہلچل ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو جو اس کو حل کرے، بجائے اس کے کہ اب گورنمنٹ جو سخت ہاتھوں پہ آئی ہوئی ہے. سنا ہے چینل وغیرہ بھی اڑائے جا رہے ہیں. انفیکٹ میں ویڈیو بنانے لگا تھا تو مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ نہ بنائیں، اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے. بٹ اوبیسلی سم ون ہیز ٹو اسپیک اپ کہ کب تک ہم ایموشنلی چارجڈ ہو کے ان چیزوں پہ بات کریں گے. وی نیڈ پیپل جو سینٹی کے ساتھ کو مشورہ دے سکیں، کوئی بات کر سکیں کہ جس سے کوئی حل نکلتا ہو. یہ میری ون ورسز یور ون یا مائی لاس ورسز یور لاس والی بات نہیں ہے. ایک بچی کی عزت کی بات کر رہے ہیں، ایک ادارے کی ساکھ کی بات کر رہے ہیں. مجموعی طور پر کتنے ہزاروں لاکھوں بچے ہیں، مگر اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا تو یہ اداروں کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. جو تعلیمی ادارے ہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو کئی اور جگہ پہ رپورٹ ہو سکتے ہیں. ہر جگہ پہ بچے اگر اس طرح سے نکلنا شروع ہو جائیں فیک نیوز پہ یا سچی خبر پہ، تو عددی اعتبار سے یہ جنگ ایسی ہے جو ان بچوں نے جیتنی ہے. بٹ وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی دیٹ وے؟ کیوں اتنے دور جایا جائے؟ اگر ان کو عدل ملے، انصاف ملے، ایسا ایک کمیشن بیٹھے جو کہ اس کی غیر جانبدارانہ طریقے سے تحقیق کرے، اور ود ان اے لمیٹڈ ٹائم فریم. یہ 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ کا معاملہ نہیں، وہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، لیکن چلے 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم فریم ہو کہ وہ اپنی رپورٹ دے دے، یہ معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو پھر ایک ہی چیز رہ جائے گی، ایک ہی یقینی چیز رہ جائے گی کہ اس طرح کے معاملات میں غیر یقینیت بڑھتی رہے گی. آخری بات جو بچے ہیں میں ان سے میں کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں ختم کروں گا، کہ دیکھو میرے بچوں، اگر یہ واقعہ نہیں ہوا، اور اگر آپ کو، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا ہے، فوری طور پہ رک جائیں. کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل اگر یہ خبر ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ حاکم بدہن، اللہ نہ کرے کہ کہیں پہ واقعی اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ رپورٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگی کہ پچھلی بار بھی ڈرامہ ہی نکلا تھا، اس لیے اس دفعہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں. بہت سے اور ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پہ عدل و انصاف کے دروازے بند ہو جائیں گے بیکاز آف دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. حکومت سے بھی یہی مشورہ ہے کہ اس کو بچوں کے آمنے سامنے نہ آئیں، ایک تحقیقاتی کمیشن بنا کے انڈیپینڈنٹلی سائڈ پہ ہو جائیں، ان کو کام کر لینے دیں، جو رپورٹ آتی ہے اس کی روشنی میں کارروائی کریں. بہت شکریہ آپ کا.